خطاب دیتا ہوں آخری درس سے پہلے جامعہ فاروقیہ فیز 2 کے محتمم اور ہمارے ہر دل عزیز پیارے بھائی اور شہید اسلام شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلیل القدر فاضل صاحبزادے حضرت مولانا انس عادل دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے جد امجد اور ان کے دادا ہم سب کے بڑے استاذ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل اور بار بار یہاں تشریف لاتے تھے اور بہت زیادہ رہنمائی فرماتے تھے. ان کے بعد حضرت ڈاکٹر شہید رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا. تو اسی روایت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی کراچی کے ہر دل عزیز نوجوان جلیل القدر عالم ربانی حضرت مولانا محمد انس عادل دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب سے ہم سب کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے نہایت ہی قابل احترام اکابرین علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، میں تو یہاں آپ حضرات کے پاس سیکھنے آیا ہوں اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب دامت برکاتہم اور میرے حضرت مفتی زبیر حق نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کی شفقتیں ہیں کہ یہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے اور جیسے میں نے کہا کہ بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ سے کیا گفتگو کروں گا، دو تین چیزیں ابھی ذہن میں آئیں. حضرت مفتی صاحب نے جیسے آپ حضرات کے سامنے ابھی مختلف خدمات ان دینی اداروں وفاق المدارس العربیہ پاکستان، دینی مدارس اور علماء کی خدمتیں آپ کے سامنے رکھی، تو حقیقت یہ ہے کہ علماء کا طبقہ، دینی ادارے، دینی مدارس اور ہماری تبلیغی جماعت کی محنت، یہ رونقیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دین کی بہاریں جو نظر آ رہی ہیں، اور الحمدللہ اس خطہ ارض پر دین کی آزادی، دینی شعائر اور احکامات پر عمل کرنے کی مکمل آزادی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب ہمارے انہی اکابر علماء کرام، یہی ہمارے تبلیغ کے بزرگوں کی محنت اور ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے. دیکھیں، یہ طبقہ ہمارے ملک میں بڑا مظلوم ہے. آپ اس وقت اپنے ملک کی حالت دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ملک کو اس حال پر، ہماری معیشت کو، ہمارے یعنی ملک کی تباہی اور بربادی، اس کو کمزور کرنے کا سبب کون ہے؟ یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے اکابرین. انہوں نے صرف اس ملک کو دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے. اس ملک میں دین کی چوکیداری، دین کی حفاظت، دین کی نشر و اشاعت وہ ہمارے ان اکابرین نے کی ہے، ہمارے ان علماء نے کی ہے. اور حکومتوں سے اور ملک سے کوئی امداد، کسی قسم کا کوئی فائدہ، کسی قسم کی کوئی نفع کچھ قبول نہیں کیا. آپ مجھے بتائیے، ملک کو اس حال پہ پہنچانے والا کوئی عالم ہے، کوئی دینی بزرگ ہے، کوئی شخصیت ہے؟ یعنی عجیب حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینے کا کہا جاتا ہے،
تم جن لوگوں کو اس ملک سے محبت تھی اور حب الوطنی کا تمغہ اپنے سینے پر سجا کر پھرتے تھے، یہ مجمع میں بیٹھے ایک عام آدمی سے آپ پوچھ لیجئے کہ جس کو ملک سے محبت ہو، جس کو اپنے وطن سے محبت ہو، وہ ملک کا یہ حشر کرتا ہے؟ الحمدللہ ہمیں کسی قسم کی احساس کمتری نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوان فضلاء اور علماء کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مبارک کام کے لیے منتخب کیا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، زمانے کی ضرورتیں ہیں، زمانے کے چیلنجز ہیں، ان کا ہمیں احساس ہے۔ ہم اپنی اس نئی نسل کو، آنے والی نسل کو، آنے والے طلباء کو، جنہوں نے آگے 20-25 سال کے بعد کام کرنا ہے، ہم ان کو اسی ضرورت کے تحت، انہی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اسی حساب سے تیار کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق نہ سکھایا جائے بھائی دین کی حفاظت کے لیے، دین کی چوکیداری کے لیے ایک عالم ہی چاہیے، ایک مولانا ہی چاہیے، ایک دینی مدرسے کا فاضل ہی چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے موجودہ اکابرین، ہمارے بڑے اس ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا حامل بھی ہو، تاکہ جب وہ معاشرے میں جائے تو وہ سینہ تان کر، وہ ڈٹ کر کام کر سکے، اس کے اندر کسی قسم کا احساس کمتری نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ دیگر اسلامی ممالک کا حال دیکھ سکتے ہیں، ساری دنیا اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ دینی آزادی، اسلامی احکام پر عمل کرنے کی آزادی، یہ صرف اس ملک میں کیوں ہے؟ یہ صرف زیادہ سے زیادہ افغانستان میں، ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان ہے، برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش ہے، اور اسی طرح ہندوستان میں، صرف ان ممالک میں کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے، یہ صرف اور صرف انہی دینی مدارس اور تبلیغ کے کام کی برکت ہے۔ باقی اسلامی ممالک میں آپ دیکھیے، وہاں آپ کو نہ دینی مدارس اس طرح کی شان و شوکت کے ساتھ نظر آئیں گے، کسی سے ڈرنے والے نہیں، کسی سے دبنے والے نہیں، کسی کی طاقت کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ اس طرح کے مدارس آپ کو کسی اسلامی ملک میں نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے وہاں کسی بھی دینی فرض اور واجب کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اگر حکومت کسی فرض اور واجب کو کرنے پر پابندی لگا دے، کوئی وہاں چوں تک نہیں کر سکتا۔ علماء بھی خاموش رہتے ہیں، علماء بھی حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کے اس خطہ زمین کو عطا کی ہے، صرف ہمارے بڑوں کا اخلاص، ہمارے بڑوں کی محنت، ہمارے بڑوں کی للہیت، ان کا تقوی، اس کی برکت سے اور اس کی بدولت ہم سب آج یہ دینی بہاریں دیکھ رہے ہیں۔